اور آیات ہی اس کی معرفت کی دلیل ہے۔ بھائی آپ کا ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، مجھے یہاں منہ رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے، جب میں پھرتا ہوں تو پھر اس کی استطاعت سے کام باہر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میری معرفت کی دلیل ہے، اتنا اونچا بھی نہ کیجیے کہ یہ بھی میری معرفت کی دلیل ہے کہ میں نے سلسال کل فخار سے تمہیں بنایا، میں نے حمئ مسنون سے تمہیں بنایا، میں نے طین لازب سے تمہیں بنایا، پھر جب تمہیں بنا چکا میں، وہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی، ہم بھائی ماننے والے ہیں سب، ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں نفرتیں نہیں ہیں، ہم محبتوں والے لوگ ہیں، بات اچھی جہاں سے ملے ہم اسے کہہ دیتے ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حد سے نہ گزر، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ میں کہتا ہوں سید نصیر الدین نصیر گولڑوی نے شاید سورۃ المومنون کا ترجمہ کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ ہوا نا ترجمہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ ہم نے انسان اول کو تو مٹی سے بنایا، تراب سے، انسان اول کو پہلا قدم آدم علیہ السلام، اس کو تو ہم نے مٹی سے بنایا، ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے تمہاری نسل کو پانی کی ایک بوند سے چلایا، پھر وہ ہم ہی تو ہیں نا، پہچانو نا، وہ ہم ہی تو ہیں نا جو شکم مادر میں نطفہ کو علقہ کو مضغہ سے ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ بھی میرا لطف و کرم ہے کہ پانی کی اس بے جان بوند کو چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی زندہ تصویر بنا دیتا ہوں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ پھر یہ مرحلہ بھی تو آئے گا نا، پھر یہ مرحلہ بھی تو آنا ہے نا پھر، اور ہر کسی پہ آنا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون،
ثم انکم یوم القیامت تبعثون. ذات سے بات شروع کی. اچھا ایک جگہ پر شکوہ کیا رب العالمین نے. یہ باتیں ٹھیک ہے نا جی؟ کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی، میں نے کوئی نفرتیں پھیلائیں. نفرتیں تو پھیلاتے نہیں، یہ جگہ تو محبتیں پھیلانے کی ہے. یہی وہ بات ہے جس پر ہمیں تہمت دی جاتی ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے جس پر ہمیں الزام دیا جاتا ہے؟ یہی کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے اور کہا جاتا رہے گا. ایک جگہ شکوہ کیا رب العالمین نے سورہ یاسین میں آخری آیات میں. وہ شکوہ بھی سنا دوں آپ کے رب کا. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. اسی سے ملتا جلتا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا، ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے. دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے کس چیز سے بنایا. دیکھتا نہیں. اولم یرا یر الانسان لم یر الانسان، یہ ہے شکوہ. دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے کس چیز سے بنایا. اب ہم نے اسے کس چیز سے بنایا یہ تو دیکھتا نہیں ہے، اب ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. فلسفی بنا پھرتا ہے. فلسفی رب کے بارے میں باتیں کرتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، باتیں کرتا. قال من يحيي العظام وهي رميم. کہتا ہے کہ مردوں کو مرنے کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے. یہ فلسفی کہتا ہے جس کی ابتدا دیکھو کس سے بنا ہے. یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا. رب العالمین نے فرمایا قل، اے پیغمبر بات میری ہے کہہ تو دے. یحییہا الذی انشأہا اول مرہ. یحییہا الذی انشأہا اول مرہ. جس رب نے تجھے نیست سے ہست کیا، عدم سے موجود کیا، قطرہ ناپاک سے پیدا کیا، وہی خالق تجھے دوبارہ اٹھانے پر بھی اختیار رکھتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ذات کی بات ہے، ذات کی. یہ شکوہ ہے رب العالمین کا سورہ یاسین. فلسفی فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. فلسفی بن کر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کون کیسے زندہ ہوگا. فلسفی دانشور جو آپ کے ٹی وی چینلوں پر پرائم ٹائم میں بیٹھے ہوتے ہیں، الہاد پھیلاتے ہیں. رب العالمین کی قسم سیکولر دہریے الہاد پھیلاتے ہیں. نوجوانوں کے ذہنوں کو اعتقادات، یقینیات کے بارے میں مشکوک کرتے ہیں، اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ فلسفی ہیں. یہ دانشور. آج بڑا دانشور ہے جی، بڑا پڑھا لکھا بندہ جی. معیار کیا ہے دانش کا؟ جی فلاں چینل پہ آتا. ہمارے ہاں دانش کا معیار یہ ہے کہ چینل پہ آ جائے. واہ کینٹ والو، قرآن سے تو پوچھیں کہ دانشور کون ہے. پوچھیں نا قرآن سے. قرآن آپ کو بتائے گا کہ دانشور کون ہے. جی پڑھوں آیت. سیدہ فرماتی ہیں ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین، اللہ کے رسول کی جب بھی صبح آنکھ کھلتی تو یہ آیات پڑھتی. دانشور کون ہے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن بتائے گا کہ دانشور کون ہے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. الباب ہوئے نا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ. زمین و آسمان کی تخلیق میں دو باتیں کی، خلق السماوات والارض اور اختلاف لیل و نہار. دو باتیں. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں دانشوروں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. کن کے لیے جی؟ وہی دانشور. لیکن قرآن کریم سے پوچھئے دانشور کون ہے؟ قرآن کریم آپ کو بتائے گا الذین یذکرون اللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. پھر سن لیجیے، شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے یہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. قرآن کریم نے بتایا کہ دانشور تو وہ ہیں کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں. یہ ہے دانشور، وہ نہیں ہے جو چینل. الذین یذکرون اللہ، دانشور تو وہ ہیں کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جو زندگی کے شب و روز میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کروٹیں بدلتے ہوئے اسے یاد کرتے قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ ہے دانش کا معیار. قرآن کریم کے نزدیک دانش عقل کا معیار اللہ کا ذکر ہے، اور خلق السماوات والارض میں تفکر ہے، تدبر ہے. بات لمبی ہو جائے گی. یہ تو ہے ذات کی بات. قرآن کا بنیادی نقطہ اور بنیادی عنوان معرفت الہی ہے. ذات سے بات شروع کی، آفاق تک لے گیا. یہ تو بہت لمبا عنوان ہو جائے گا، مجھے ابھی اپنی اصل عنوان پر بھی آنا ہے. آفاق پر بات، آفاق پر متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. یہ آفاق، اس میں بھی اللہ کی معرفت ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. ہم نے 7 آسمان بنائے، 7 سماوات. ہم نے 7 آسمان بنائے، اور یہ 7 آسمان بھی میری معرفت کی پہچان. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. ہم نے دن کے اجالوں کے لیے سورج عطا کیا، اور رات کی تاریکیوں کو بھگانے کے لیے چاند عطا کیا.
واللہ انبتکم من الارض نباتا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تبلیغی جماعت میں صرف تم وقت لگاتے ہو، صرف تم مبلغ ہو؟ زمین کی کوکھ سے اگنے والا ہر پودا میری توحید کا مبلغ ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. ہر پودا میں ہم نے دن کے اجالوں کے لیے سورج بنایا، رات کی تاریکیوں کے لیے چاند بنایا. یہاں ایک طالب علم کا نکتہ سن لیجیے آپ حضرات. قرآن کریم نے جب بھی سورج کی بات کی ہے اسے سراج کہا، ضیاء کہا، وہاج کہا. سورج کی جب بھی بات کی، یاد رکھیے گا، بھول نہیں جانا اس کو، سورج کی قرآن کریم نے جب بھی بات کی ہے تو اسے سراج کہا ہے، وہاج کہا ہے، ضیاء کہا ہے، لیکن کہیں بھی نور نہیں کہا سورج کو. یہ آیت جو ابھی سورہ نوح کی پڑھی، یہاں کہا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، شمس کو سراج کہا. اور سورہ فرقان 19ویں پارے میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء. اور سورۃ النبأ میں فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا. جہاں بھی سورج کی بات آئی ہے قرآن نے سورج کو ضیاء کہا، سراج کہا، وہاج کہا. لیکن ایک سیارہ اور ستارہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن نور کہتا ہے، وہ ہے چاند. چاند کا جہاں بھی ذکر آیا قرآن نے قمر کو نور کہا. وجعل القمر فیہن نورا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. سورج کو نور نہیں کہا، قرآن نے چاند کو نور کہا ہے. اب یہاں طالب علم مانا نکتہ. آپ حضرات سائنس جانتے ہیں، معلومات آپ کی مجھ سے زیادہ ہیں، میں تو کم علم ہوں. چاند کی روشنی اپنی ہے یا سورج سے لی گئی؟ جی قرآن بتاتا ہے اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ چاند کی روشنی سورج سے مستعار ہے، اور سورج خود بخود روشن ہے. جو خود بخود روشن ہے قرآن نے اس کو نور نہیں کہا. جس کی روشنی مانگی ہوئی ہے چاند، یعنی قرآن نے چاند کو نور کہا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں تاکہ آپ کی قرآنی لہجے میں اصلاح ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کہ رحمت عالم کو قرآنی انداز میں چاند کہا گیا یا سورج؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اسے سراج منیر کہا ہے. منیر کے مطلب روشنیاں بانٹنے والا. اللہ کے رسول سراپا تنویر ہے، سراپا تنویر ہے. وہ کہا نا کسی نے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اسی مناسبت سے کہ قرآن نے سراپا تنویر کہا ہے اللہ کے رسول کو. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دنیا، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے سراپا کو جب دیکھا جاتا ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان قرآن، شان قرآن، شان محمد مصطفیٰ علامہ سید حفظ الرحمان شاہ صاحب. سوچ
سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ایک اور کی بھی سنیے، ایک اور کی بھی سنیے، بر صغیر کا عظیم خطیب، وہ درویش سربکف مجاہد ختم نبوت، درویش سربکف مجاہد ختم نبوت، خطابت جس کے گھر کی لونڈی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت عالم کے سراپا تنویر کی بات ہوئی نا، سراپا تنویر کی بات ہوئی۔ فرماتے ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ہزار صبح بہار، اگر آپ میں ذوق ہے تو ان اشعار کو سننے پڑھنے کے لیے تو زور چاہیے نا، سننے کے لیے ذوق چاہیے۔ زور تو میں لگا دوں گا، اب ذوق تو آپ کا کام ہے نا۔ شاہ جی کے اشعار ہوں، شاہ جی سے، ندیم شاہ صاحب سے تو آپ نے بارہا سنے ہوں گے، آج اس عاجز سے بھی سن لیجئے، اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش۔ ایک دفعہ شاہ جی سے کسی نے پوچھا یہ می چکدش کیا ہے، بڑا پڑھتے تھے نا می چکدش، می چکدش۔ کسی نے پوچھا شاہ جی ندیم شاہ صاحب سے یہ می چکدش کیا ہے، فوراً وہ انداز تھا ایک، کہا وہ عطر کی میری شیشی کدھر ہے، عطر کی شیشی ایسے نکالی، ہاتھ پہ لگائی، کہا یہ ہے می چکدش۔ اللہ کے رسول کا سراپا یہ ہے کہ ایک نگاہ شفقت اٹھا کے دیکھیں نا تو بہار کی ہزاروں صبحوں کو مہک مل ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے شان نبوت شان رسالت؟ یہاں سنیے آ کے۔ شاہ جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے تو زور لگانا پڑے گا، آپ کو ذوق چاہیے۔ فرمایا کہ ہزار صبح بہار، ہزار صبح بہار، اب تو بات سمجھ آ گئی نا جی۔ بہار کی ہزاروں صبحیں، سال کے 365 دن ہوتے ہیں، بہار ایک سال میں 1000 صبح آتی نہیں۔ حضرت شاہ جی فرماتے ہیں بہار کی ہزاروں صبحیں اگر جمع کی جائیں تو رحمت عالم کی نگاہ ناز پہ وار دے۔ سبحان اللہ۔ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوں ز سایہ زلف سیاہ می چکدش۔ کتنی اپنے آقا کا، میرے آقا کا اور آپ کے اور میرے محبوب کا انتقال کتنی برس کی عمر میں ہوا؟ 63 برس کی عمر میں تو ماشاءاللہ ہم سب سفید ریش ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے تو کتنے بال سفید تھے داڑھی میں؟ یہ 15-16 مختلف روایت، اس سے زیادہ نہیں، تو 15-16 بال اگر بزرگوں داڑھی میں سفید ہوں تو پتہ چلتا نہیں، پتہ چلتا نا، داڑھی کالی ہوتی ہے نا۔ رحمت عالم کا شباب حسن لاجواب تو دیکھیے، ایسا حسن 63 برس کی عمر میں جنون۔ شاہ جی کو سمجھیے، شاہ جی کو محبتیں یہاں سیکھی آتی۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ جنون ٹپکتا ہے، پاگل ہو جاتا ہوں ان کے جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ جنون ز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ زدی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ زدی، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش۔ سبحان اللہ۔ وہ جس راستے سے گزر جائے وہ راستے مہک اٹھے،
وہ مسکرائے تو ستارے چمک اٹھے، وہ پسینے میں آئے تو گلشن مہک اٹھے، وہ گفتگو کرے تو بلبلیں چہک اٹھے، وہ مسکرا دے تو عنادل مہک اٹھے۔ چمن چمن گل و نثری زے عکس رخ ریزدی، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش، بے پیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے پیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خندا و چه تبسم کہ جاہ می چکدش، تو ہنسے تو لوگ کہیں دانت نکال رہا، میں ہنسوں تو لوگ کہتے ہیں دانت نہ نکال، رحمت عالم مسکرائیں تو وقار میں اضافہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کی مسکراہٹ بھی ان کا حسن بن جاتا ہے۔ چه خندا و چه تبسم، چه خندا و چه تبسم کہ جاہ می چکدش، چه خندا و چه تبسم کہ جاہ می چکدش، صد آفتاب سو سورج، صد آفتاب۔ اے شاہ جی میں وہ کہاں، کاش میں اپنا دل آپ کے دل میں رکھ دوں، آپ کے سینے میں رکھ دوں۔ صد آفتاب بزیر گلیم میرق صدی، وہ کملی جھڑک دے تو ہزاروں سورج رقص کرنے لگے۔ سبحان اللہ، صد آفتاب بزیر گلیم میرق صدی، ز دلق فقر چے گویم، وہ فقر کی کملی، ز دلق فقر چے گویم کہ ماہ می چکدش۔ سبحان اللہ، ہاں، اور آگے شاہ جی فرماتے ہیں جب میں گنبد خضرا کے سامنے پہنچا، جب میں روضہ رسول کے سامنے اللہ سب کو لے جائے، جب میں روضہ رسول کے سامنے پہنچا، میں نے مدینے میں اترتی ہوئی ڈھلتی ہوئی شام دیکھی، میں نے مدینے میں ڈھلتی ہوئی شام دیکھی، میں نے مدینے میں چڑھتا ہوا سورج بھی دیکھا، میں نے وہاں کی صبحیں بھی دیکھی۔ ہم تو جاتے ہیں نا بس ہو کے آ جاتے ہیں، کوئی صاحب دل جائے نا تو پھر وہ کاروائی سنائے۔ رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، کوئی صاحب دل سنائے تو پھر یہ ہے نا، ہم تو ہو کے آ جاتے ہیں۔ شاہ جی فرماتے ہیں میں نے اور میرا تاثر یہ ہے، میرا تاثر تو یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں اور ساؤنڈ بند ہو گیا ہے۔ تاثر تو یہی ہے۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ میرا تاثر یہ ہے، شاہ جی فرماتے ہیں کہ میرا تاثر یہ ہے، میرا احساس یہ ہے کہ جب میں روضہ رسول کے سامنے پہنچا اور میں نے وہاں ڈھلتی ہوئی شام دیکھی اور پھر اگلے دن چڑھتا ہوا سورج بھی دیکھا۔ ابھی میں اسی طرح بیان کر دوں، وہ فرماتے ہیں کہ زے برگ برگ درود زے مہر و ماہ سلام، زے برگ برگ درود زے مہر و ماہ سلام، کہ چه خاک طیبات میں گویم کہ شام و پگاہ می چکدش، کہ مدینہ کے
میں در و دیوار میں جا کے دیکھتا ہوں، مدینہ کے صحراؤں میں جب میں جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مدینہ کے صحرا کا اور ریگستان کا ہر ذرہ، مدینہ میں فضاؤں پر جب بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے تو برسنے والی بارش کا ہر قطرہ، پھر مدینہ کے میں نخلستانوں میں گیا، وہاں میں نے اگتی ہوئی کھجوروں کو، اگتے ہوئے پودوں، نباتات کو دیکھا، تو مدینہ کی زمین سے اگنے والا ہر پودا، بارش کا ہر قطرہ، اگنے والا ہر پودا، رات کا چاند، دن کا سورج، سب جھک جھک کر گنبد خضرا پر درود پڑھ رہے تھے۔ زِ مہر و ماہ سلام، زِ برگ درود۔ یہ شادی کا تاثر ہے۔ زِ مہر و ماہ سلام، زِ مہر و ماہ سلام، زِ برگ درود۔ زِ مہر و ماہ سلام، زِ برگ درود، زِ مہر و ماہ سلام۔ صبح و شام یہی منظر ہے، اور پھر آخر میں شاعری فرماتے ہیں، ہاں جب میں نے پوری کائنات کو وہاں درود کے لیے جھکے ہوئے پایا تو پھر میں نے اپنے عمل کو بھی دیکھا، اپنی شکل کو بھی دیکھا۔ اور پھر شاعری کہتے ہیں، بطو ندیم سیاہ رو چہ ماجرا ہو ہے۔ یہ ندیم، یہ جو لفظ ندیم ہے، یہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ جی، بطو ندیم سیاہ رو چہ ماجرا گوید۔ یہ ندیم سیاہ رو اپنے عملوں کا کیا ماجرا بتائے، جزیں کہ از سر ہر منہ گناہ می چکدش، جزیں کہ از سر ہر منہ گناہ می چکدش۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے اور مکہ المکرمہ سے اسلام کی اسی بنیادی دعوت، یعنی اللہ کی معرفت، اس کا آغاز کیا۔ صفا کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیادی نقطہ جو قرآن کریم کا بھی بنیادی نقطہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیے، وہ بنیادی نقطہ صفا کی چوٹیوں پر چادر لہرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے اللہ کی معرفت کا، اللہ کی وحدانیت کا بنیادی ہدف رکھا، اور وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، بھی وقت لگ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ لے کر مدینہ سے صفا کی بطحا کی وادی سے یہ اٹھا نا، تو علامہ فرماتے ہیں کہ پھر یکا یک آنن فانن پوری کائنات اس موقف کی تصدیق پر مجبور۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، اس کو دل سے سن لیجیے، بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا۔ یہ کس پس منظر میں کہا اللہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ اور مدائن کی فتح کے بعد کمانڈر بن کر دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں۔ ارادہ یہ ہے کہ ایرانی کسرا
جو متکبر بھی ہے اور اس وقت کی دنیا کا مضبوط ترین حکمران بھی، اس کا دماغ درست کرو۔ لا الہ الا اللہ کے وارث نے کہا کہ اس کا دماغ درست کرو۔ ایرانیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لشکر کو جب آتے ہوئے دیکھا تو دجلہ کے دریا پر کشتیوں کا پل توڑ دیا۔ اس زمانے میں یہ لمبے پل نہیں ہوتے تھے، کشتی ایک کشتی دوسرے کے ساتھ، دوسری تیسرے کے ساتھ، اس طرح پل بنایا جاتا تھا۔ ایرانیوں نے وہ پل توڑ دیا کہ لشکر اسلام کسریٰ کی حدود میں داخل نہ ہونے پائے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کا لشکر لے کر دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں اور پل نہیں ہے، اور دریائے تمام مورخین نے یہ بات لکھی، دریائے دجلہ کی لہروں سے مخاطب ہو کر محمد عربی کا یہ غلام کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ او دجلہ، جس رب کے حکم سے تو چل رہا ہے نا، اسی رب کے حکم سے ہم آئے ہیں۔ تیری اور ہماری منزل بھی ایک ہے، اس کی اطاعت۔ جس رب نے کلیم کے لیے نیل کی لہروں کو مسخر کیا، آج محمد عربی کے غلام بھی آئے ہیں پانیوں کے سامنے۔ مجھے امید ہے کہ تو ہمارا راستہ نہیں روکے گا۔ مسلمانوں کے کمانڈر نے دریا کی لہروں سے یہ بات کرنے کے بعد بآواز بلند بات کی۔ یہ بات کرنے کے بعد پلٹ کر صحابہ کرام کے لشکر کو دیکھا، کہاں کچھ نہیں، صرف دیکھا کہ ہاں جی کیا ارادے نے وہ بھی تو پھر اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھے۔ حضرت سعد نے خاموش نگاہوں سے اپنے لشکر کو دیکھا، لشکر نے بھی خاموش نگاہوں میں جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ الفاظ ضروری نہیں ہوتے، خاموشی میں بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ لشکر اسلام کی مسکراہٹ نے اور ان کے چہرے کے عزم اور توکل نے مسلمانوں کے کمانڈر کو پیغام دے دیا کہ بسم اللہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریائے دجلہ کی لہروں میں ڈال دیا، اور ان کو دیکھتے ہزاروں صحابہ نے بھی اپنے گھوڑے دریائے دجلہ کی لہروں پر ڈال دیے۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ رب العالمین کی قسم، محمد عربی کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کو بھی پانی نے تر نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دجلہ کی لہروں پر اپنے گھوڑے یوں سرپٹ بھگاتے ہوئے جا رہے تھے جیسے سڑکوں پر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ادھر ایرانیوں نے دیکھا، انہوں نے مشہور جملہ کہا، دیواں آمدن دیواں آمدن دیواں آمدن۔ او جن آ گئے، جن۔ اور ان کو نہ دریا کی لہریں روکتی ہیں، نہ آگ کی شعلے روکتے ہیں، نہ پہاڑ روکتے ہیں۔ دیواں آمدن دیواں آمدن۔ علامہ اسی پس منظر میں کہتا ہے، بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا۔ اے آپ جوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آپ جوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا،
صلی اللہ علیہ وسلم سالار کار، یہ کوئی مبالغے کی ماری ہوئی نعت نہیں، آپ کے قومی شاعر کا کلام ہے۔ سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ سبحان اللہ۔ توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے۔ شاہ صاحب نے یقیناً علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب